آپ کا اللہ سے کیا عہد ہے؟ جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی اللہ نے قرآن کی سورہ 3 کی آیت 77 میں کہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیے گئے اپنے عہد کا سودا کر دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ سورہ 3 کی آیت 77 دیکھیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ سودا کرتے ہیں ساتھ عہد اللہ کے اور ان کی قسموں معاہدوں کے، فائدہ تھوڑا یہ ہے نہیں بنا ان کے لیے بیچ خاص آخرت کے، اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ، اور نہیں دیکھے گا ان کی طرف روز خاص قیامت کے، اور نہیں ان کو جواز دے گا، اور ان کے لیے عذاب دکھ دینے والا۔ بھائی اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیے اپنے عہد کا سودا کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو میں نے تو اللہ سے کوئی عہد نہیں کیا، تو یہ آیت میرے لیے تو نہیں ہے۔ بھائی ہر وہ شخص جو دنیا میں آتا ہے اس نے اللہ سے ایک عہد کیا ہوا ہوتا ہے، اور آپ کے عہد کے اندر کچھ باتیں یا جزیات یا شرائط شامل ہیں جن کو عربی میں میثاق کہتے ہیں، اور اس عہد کے 2 حصے ہیں۔ آئیے پہلے آپ کا اللہ سے عہد دیکھتے ہیں، پھر اس عہد کے دونوں حصے دیکھیں گے۔ آپ سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 60 اور 61 دیکھیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وانی اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ کیا نہیں عہد لیا تم سب کی طرف اے اولاد آدم کی کہ نہیں تم حکم پر عمل کرنا خاص شیطان سرکش لوگوں کے، بے شک وہ یقیناً تم سب کا دشمن واضح، اور یہ کہ میرے ہی حکم پر عمل کرنا یہ ہے راستہ سیدھا قائم۔ تو میرے بھائی اس آیت کے مطابق ہر وہ شخص جو دنیا میں آتا ہے اس کا اللہ سے عہد ہوتا ہے کہ وہ خاص شیطان سرکش لوگوں کے حکم پر نہیں عمل کرے گا اور صرف اللہ کے حکم پر عمل کرے گا، جو کہ صراط مستقیم یعنی سیدھا و قائم راستہ ہے، اور اللہ کا حکم تو صرف اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو کیا آپ قرآن کھول کر اپنے اعمال کو قرآن کی آیات میں دیے گئے احکامات کے ساتھ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ کا کون سا عمل کس آیت میں موجود اللہ کے کس حکم کے مطابق ہے؟ مثلاً کیا آپ نے کبھی قرآن سے وہ 88 سے زائد آیات دیکھی ہیں جہاں اللہ ایمان والوں سے یعنی آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اور آپ کو آپ کی 88 سے زائد ذمہ داریاں بیان کرتے ہیں جن پر عمل کر کے آپ مسلم بنتے ہیں؟ بھائی میں نے تو کبھی قرآن سے وہ ایمان والوں کی ذمہ داریاں دیکھی ہی نہیں، تو ان پر عمل کیسے کرتا؟ بھائی کیا آپ مجھے قرآن سے کوئی مثال دیں گے کہ ہمیں اللہ کی کتاب سے کس قسم کے احکامات لینے ہیں؟ بھائی آپ کو قرآن کی ہر آیت کو اپنے عمل کا حصہ بنانا ہے۔ آپ قرآن کی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 83 دیکھیں، اور پھر سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 177 دیکھیں، جس میں اللہ آپ کے میثاق میں چند عمل کرنے والے حکم بتا رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا
تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اور جب پکڑا ہم نے میثاق بنی اسرائیل سے، نہیں تم حکم پر عمل کرنا مگر اللہ کے، اور ساتھ والدین احسان، اور جو خاص قریبی اور خاص یتیموں بے سہاروں اور خاص مساکین ٹھہرے ہوئے، اور کہہ دو لوگوں کے لیے بہترین اور قائم کرو خاص صلات رابطہ، اور دو خاص زکات جواز، پھر تم پلٹ گئے سوائے تھوڑے تم سب میں سے، اور تم ہو ظاہر ہونے والے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور نہیں تم قریب جاؤ مال خاص یتیم بے سہارا کے، مگر ساتھ وہ جو ہے بہترین، یہاں تک کہ پہنچ جائے اس کی شدت کو، اور پورا کرو خاص ناپ اور خاص تول، ساتھ خاص انصاف کے۔ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے، اور جب کوئی بات کہو پھر عدل سے، اور اگرچہ ہے قربت والا اور ساتھ عہد اللہ کے پورا کرو۔ یہ سب وصیت ہے تم سب کو ساتھ اس کے، تاکہ تم سب یاد دہانی لو۔ تو بھائی یہ دو آیتیں مثال تھیں کہ آپ کو کس قسم کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور یہ ہے اللہ سے کیا گیا آپ کے عہد کا پہلا حصہ، جس کے مطابق آپ کا ہر عمل اللہ کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے جو صرف اللہ کی کتاب میں موجود ہیں۔ مثلاً والدین کے ساتھ کیسے احسان کرنا ہے، کیونکہ احسان کرنا کوئی برابری کرنا نہیں ہے، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی اور آپ نے بھی اس کے ساتھ اچھائی کی تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ احسان جب ہوتا ہے جب آپ دوسرے کو وہ چیز دیں جس کا وہ حقدار نہیں۔ مثلاً جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کے ساتھ اچھا کرنا احسان ہے۔ اسی طرح قربت والے لوگوں کے ساتھ کیسے احسان کرنا ہے، خاص بے سہارا لوگوں کے ساتھ کیسے احسان کرنا ہے، خاص پریشانی میں وقتی طور پر ٹھہرے ہوئے لوگوں کے ساتھ کیسے احسان کرنا ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ خاص صلات یعنی خاص رابطہ کیسے قائم کرنا ہے، اور قرآن سے اپنے ہر عمل کی خاص زکات یعنی اپنے ہر عمل کا جواز کیسے دینا ہے، اور اسی طرح اپنے باقی اعمال کیسے کرنے ہیں۔ ان سب کی ہدایت آپ کو اللہ کی کتاب سے لینی ہے، اور لی گئی ہدایت پر عمل کرنا آپ کے اللہ سے کیے گئے عہد کے میثاق کا پہلا حصہ ہے۔ یا اللہ، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ میرا اللہ مجھے قرآن کے اندر سے پکار رہا ہے اور مجھے میری ذمہ داریاں بتا رہا ہے، اور میں دوسری کتابوں میں اپنا دین تلاش کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، میرے اللہ سے عہد کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں آپ کے عہد کے دوسرے حصے کے میثاق کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 187 دیکھیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون۔ اور جب پکڑا اللہ نے میثاق جو لوگ دیے گئے خاص کتاب، یقیناً اس کو بیان کرتے رہنا لوگوں کے لیے، اور نہیں تم اس کو چھپانا، پھر الگ کر دیا اس کو چھپا کر جو ان پر ظاہر ہوا، اور سودا کیا ساتھ اس کے فائدہ تھوڑا سا، پھر برا بدبختی ہے جو سودا کرتے ہیں۔ تو بھائی اس آیت کے مطابق ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس کے اللہ سے میثاق میں یہ شامل ہے کہ اسے واضح طور پر اللہ کی کتاب لوگوں کے لیے بیان کرنی ہے، اور اگر آپ کا بیان اللہ کی کتاب سے نہیں تو آپ اللہ کی کتاب کو چھپا رہے ہیں، اور آپ نے دنیاوی فائدوں کے بدلہ اپنا اللہ سے کیا گیا عہد بیچ دیا ہے۔ تو بھائی کیا ہم واقعی اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب سے درس نہیں دے سکتے؟ بالکل میرے بھائی، دیکھیں اللہ قرآن میں اس بارے میں مزید کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 169 دیکھیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ یتقون افلا تعقلون۔ پھر نائب سے ان کے بعد نائب وارث بنے خاص کتاب کے پکڑ لیتے ہیں ظاہری یہ خاص کمتر، اور کہتے ہیں کہ بخش دیے جائیں گے یقیناً ہم، اور اگر ان کو آ جاتا ظاہری اسی کے جیسا وہ اسے لے لیتے۔ کیا نہیں پکڑا ان کے اوپر میثاق خاص کتاب کا کہ نہیں بولو اوپر اللہ کے سوائے خاص حق کے، اور درس دو جو بیچ اس کے ہے، اور خاص دائرہ خاص آخرت کا بہتر ہے لوگوں کے لیے جو تقوی کرتے ہیں۔ کیا پھر نہیں تم عقل لیتے؟ تو بھائی اس آیت کے مطابق آپ کے اللہ کے ساتھ میثاق میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کو اللہ کے متعلق خاص حق کے علاوہ کچھ نہیں بولنا، اور سورہ 2 کی آیت 147 کے مطابق خاص حق وہ ہے جو اللہ سے آیا ہے، اور اس آیت کے مطابق آپ کو درس دینا ہے صرف اس سے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کی کتاب اور اس میں موجود آیات کے علاوہ کسی بھی کتاب سے درس دیا تو آپ نے اللہ کے ساتھ کیا گیا اپنا میثاق اور عہد توڑ دیا۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں عہد پورا یا نہ پورا کرنے والوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 23 اور 24 دیکھیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ويعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ خاص مومنوں میں سے رجال ہیں، سچ کر دکھایا جو عہد کیا اللہ سے اوپر اس کے، پھر ان میں سے جو پورا کیا اس کی مدت تک، اور ان میں سے جو انتظار کر رہے ہیں اور نہیں بدل لیتے کوئی بدل جزا دینے کے لیے اللہ کے
خاص سچوں کو ساتھ ان کی سچائی کے، اور عذاب خاص منافقوں کو اگر چاہے تو لوٹے اوپر ان کے، بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔ تو میرے بھائی، اس آیت کے مطابق جن لوگوں نے اللہ سے کیا گیا اپنا عہد پورا کیا، وہ لوگ اللہ کے نزدیک مومن ہیں اور صدیق یعنی سچے ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ سے کیا گیا اپنا عہد پورا نہیں کیا، وہ لوگ اللہ کے نزدیک منافق ہیں۔ یا اللہ، تو بھائی یہ تمام آیات دیکھنے کے بعد میری سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں ہر شخص اللہ سے ایک عہد کر کے آتا ہے، اور خاص نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیا گیا اپنا عہد توڑتے ہیں، کیونکہ وہ عمل نہیں کرتے ہیں ان پر جو حکم اللہ نے دیے اپنی کتاب سے۔ یعنی اگر ہم قرآن ہدایت لینے کے لیے نہیں کھولتے یا قرآن سے اپنی زندگی کے فیصلوں پر احکامات نہیں لیتے، تو ہم نے قرآن سے اپنا تعلق ختم کیا ہوا ہے، اور ہم نے اللہ سے اپنا میثاق توڑ دیا ہے، اور ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ اور ان آیات کے مطابق ہر وہ شخص جس کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس کے اللہ سے میثاق میں یہ شامل ہے کہ اسے واضح طور پر اللہ کی کتاب لوگوں کے لیے بیان کرنی ہے، اور اگر ہمارا بیان اللہ کی کتاب سے نہیں تو ہم اللہ کی کتاب کو چھپا رہے ہیں۔ یعنی ہمیں درس دینا صرف اس سے ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، اور اگر ہم نے اللہ کی کتاب یا اس میں موجود آیات کے علاوہ کسی بھی کتاب سے درس دیا تو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا گیا ہمارا میثاق توڑ دیا، اور ہم اللہ کے نزدیک منافق ہیں۔ جی میرے بھائی، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ سے کیے گئے اپنے عہد کے مطابق رسول پاک کی سب سے بڑی سنت پر عمل کریں، اور رسول پاک کی سب سے بڑی سنت قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کو بیان کرنا ہے۔